نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ سورہ فاتر کی آیت نمبر 8 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ افمن زین له سوء عملی، تو کیا جو مزین کیا گیا اس کے لیے برا اس کا عمل، یعنی تو کیا جو وہ شخص ہے جو کہ مزین کیا گیا اس کے لیے اس کا برا عمل۔ آیت مبارکہ کے اگلے حصے میں دیکھتے ہیں۔ فراہ حسنا فراہ حسنا فإن اللہ یضل، پس وہ دیکھے اسے اچھا، بے شک اللہ وہ گمراہ کرتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، فلا تذہب نفسک علیہم حسرات، تو نہ جاتی رہے آپ کی جان ان پر افسوس کرتے ہوئے، ان اللہ علیم بما یصنعون، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے اس کو جو وہ سب کرتے ہیں، واللہ الذی ارسل الریاح، اور اللہ وہی ہے جس نے بھیجا ہواؤں کو، فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ، پھر وہ اٹھاتی ہیں بادل کو، پھر ہم اسے لے جاتے ہیں، اِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ، ایک شہر کی طرف مردہ، فَأَحْيَيْنَا، پھر ہم زندہ کرتے ہیں، بِهِ الْأَرْضَ، اس کے ذریعے زمین کو، بَعْدَ مَوْتِهَا، موت کے بعد۔ آیت نمبر 8 کو کمپلیٹ کرتے ہیں، پھر اسے دیکھتے ہیں کہ پس وہ اچھا سمجھے وہ ہدایت یافتہ شخص جیسا ہو سکتا ہے، پس بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، تو نہ جاتی رہے آپ کی جان ان پر افسوس کرتے ہوئے، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے اس کو جو وہ کرتے ہیں۔ جس سے کفار و فجار ہیں، جس طرح وہ کفر و شرک اور فسق و فجور کرتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ وہ اچھا کر رہے ہیں، کیا بس ایسا شخص جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہو، اس کے بچاؤ کے لیے آپ کے پاس کوئی ہیلہ ہے، یا اس شخص کے برابر ہے جسے اللہ نے ہدایت سے نوازا ہے؟ جواب نہیں میں ہے، نہیں، یقیناً نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے عدل کی روح سے اپنی سنت کے مطابق اس کو گمراہ کرتا ہے جو مسلسل اپنے کرتوتوں سے اپنے آپ کو اس کا مستحق ٹھہرا چکتا ہے، اور ہدایت اپنے فضل و کرم سے اسے دیتا ہے جو اس کا طالب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت اور علم تام پر مبنی ہے، اس لیے کسی کی گمراہی پر اتنا افسوس نہ کریں کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالیں، یعنی اس سے اس کا کوئی قول یا فعل مخفی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ معاملہ ایک علیم و خبیر اور ایک حکیم کی طرح ہے، عام بادشاہوں کی طرح نہیں ہے، اور اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہیں، کبھی سلام کرنے سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں، اور کبھی جو ہیں وہ ان کی نوازشیں وہ عام ہوتی ہیں۔ آیت نمبر 9، اور اللہ ہی ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا، پھر وہ اٹھاتی ہیں بادلوں کو، پھر لے جاتے ہیں اسے ایک مردہ شہر کی طرف، پھر ہم زندہ کر دیتے ہیں اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد، کذالک النشور، اسی طرح ہوگا دوبارہ اٹھایا جانا، یعنی جس طرح بادلوں سے بارش برسا کر خشک مردہ زمین کو ہم شاداب زندہ کر دیتے ہیں، اسی طرح سے قیامت والے دن تمام مردہ انسانوں کو بھی ہم زندہ کر دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کل ابن آدم یبلا الی عجب ذیب منہ خلق ومنہ یرکب، صحیح بخاری کی حدیث 4814۔ انسان کا سارا بدن بوسیدہ ہو جاتا ہے، صرف ریڑھ کی ہڈی کا ایک چھوٹا سا حصہ محفوظ رہتا ہے، اسی سے اس کو پیدا کیا گیا اور اسی سے اس کی دوبارہ تخلیق و ترکیب ہوگی۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو شخص ہے وہ چاہتا ہے عزت تو اللہ کے لیے ہے عزت سب کی سب، الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف وہ چڑھتا ہے پاکیزہ کلمات،
والعمل الصالح یرفع، اور عمل نیک وہ بلند کرتا ہے اسے، والذین، اور وہ لوگ جو یمکرون السیئات، جو سب خفیہ تدبیر کرتے ہیں برائیوں کی، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، ومکرو، اور چال، اولئک هو یبور، ان لوگوں کی جو برباد ہوگی، واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفہ، اور اللہ اس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے، پھر تمہاری نسل ایک قطرے سے، ثم جعلکم ازواجا وما تحمل من انثى، پھر اس نے بنایا تمہیں جوڑا جوڑا اور نہیں حاملہ ہوتی کوئی مادہ۔ آیت نمبر ہم 10 کو پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ جو شخص عزت چاہتا ہے تو عزت تو سب کی سب اللہ کے لیے ہے، اس کی طرف چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات، نیک عمل اسے بلند کرتا ہے، اور جو لوگ آپ کو ستانے کے لیے برائیوں کی خفیہ تدبیر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان لوگوں کی چال وہی برباد ہوگی۔ یعنی جو چاہتا ہے کہ اسے دنیا اور آخرت میں عزت ملے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اس سے اسے یہ مقصود حاصل ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ دنیا اور آخرت کا مالک اللہ ہی ہے، ساری عزتیں اسی کے پاس ہیں، وہ جس کو عزت دے وہی معزز ہوگا، جس کو ذلیل کرے اسے دنیا کی کوئی طاقت عزت نہیں دے سکتی۔ دوسرے مقام پر فرمایا الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزت فإن العزت للہ جمیعا، وہ لوگ منافق مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا ان کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہیں؟ عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ الکلم، کلمات کی جمع ہے، ستھرے کلمات سے مراد اللہ کی تسبیح و تحمید، تلاوت، امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، چڑھتے ہیں کا مطلب ہے قبول کرنا یا فرشتوں کا انہیں لے کر آسمانوں پر چڑھنا ہے تاکہ اللہ ان کی جزا دے۔ یرفعو میں ضمیر کا مرجع کون ہے؟ بعض کہتے ہیں الکلم الطیب ہے، یعنی عمل صالح کلمات طیبات کو اللہ کی طرف بلند کرتا ہے، یعنی محض زبان سے اللہ کا ذکر، تسبیح و تحمید کچھ نہیں جب تک کہ اس کے ساتھ عمل صالح یعنی احکام و فرائض کی ادائیگی بھی نہ ہو۔ بعض کہتے ہیں یرفعو میں فاعل کی ضمیر اللہ کی طرف راجع ہے، مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل صالح کو کلمات طیبات پر بلند فرماتا ہے، اس لیے کہ عمل صالح ہی سے اس بات کا تحقق ہوتا ہے کہ اس کلام کا عامل فی الواقع اللہ کی تسبیح و تحمید میں مخلص ہے، گویا قول عمل کے بغیر اللہ کے ہاں بے حیثیت ہے، خفیہ طریقے سے کسی کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف قتل وغیرہ کی جو سازشیں کفار مکہ کرتے تھے وہ بھی مکر ہے، ریاکاری بھی مکر ہے، یہاں یہ لفظ عام ہے، مکر کی تمام صورتوں کو شامل ہے، یعنی ان کا مکر بھی برباد ہوگا اور ان کا وبال بھی انہی پر پڑے گا، اور جو اس کا ارتکاب کرتے ہیں جیسے فرمایا وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اور بری تدبیروں کا وبال ان تدبیر کرنے والوں پر ہی پڑتا ہے۔ یعنی آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر ہم 11 کو، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، پھر وہ تمہاری نسل ایک قطرے سے، پھر اس نے بنایا تمہیں جوڑا جوڑا یعنی ایک مرد اور عورت، اور نہیں حاملہ ہوتی کوئی مادہ، وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِ، اور نہ وہ بچہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے، وَمَا يُعَمَّرُ، اور نہیں زیادہ عمر دیا جاتا، مِن مُعَمَّر، کوئی عمر دیا جانے والا، وَلَا يُنقَصُ مِن عُمْرِهِ، اور نہ کمی کی جاتی اس کی عمر سے، إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، مگر ایک کتاب لوح محفوظ میں، بے شک یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانُ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، اور نہیں وہ برابر ہوتے دو سمندر، یہ میٹھا پیاس بجھانے والا، سائغٌ شرابہ، آسانی سے گلے سے اترنے والا اس کا پانی، وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور یہ نمکین سخت کڑوا، وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، اور ہر ایک میں سے تم سب کھاتے ہو گوشت تازہ، وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيًا، اور تم سب نکالتے ہو زیور، تَلْبَسُونَهَا، اور تم سب پہنتے ہو اسے، اور نہ وہ بچہ جنتی ہے مگر اس اللہ کے علم سے، اور نہیں زیادہ عمر دیا جاتا کوئی عمر دیا جانے والا، اور نہ کمی کی جاتی اس کی عمر سے مگر وہ درج ہوتا ہے کتاب لوح محفوظ میں، بے شک یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے۔
یعنی تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، پھر اس کے بعد تمہاری نسل کو قائم رکھنے کے لیے انسان کی تخلیق کو نطفے سے وابستہ کر دیا جو مرد کی پشت سے نکل کر عورت کے رحم میں جاتا ہے۔ یعنی اس سے کوئی چیز مخفی نہیں، حتیٰ کہ زمین پر گرنے والے پتے کو اور زمین کی گہرائیوں میں نشوونما پانے والے بیج کو بھی وہ جانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر کی طوالت اور اس کی تقصیر کم ہونا اللہ کی تقدیر و قضا سے ہے۔ علاوہ ازیں اس کے اسباب بھی ہیں جن سے عمر لمبی یا چھوٹی ہوتی ہے۔ طوالت کے اسباب میں صلہ رحمی وغیرہ جیسے کہ حدیث میں ہے، اور تقصیر کے اسباب میں کثرت سے معاصی کا ارتکاب، مثلاً کسی آدمی کی عمر 70 سال ہے لیکن کبھی اسباب زیادت کی وجہ سے اللہ اس میں اضافہ فرما دیتا ہے اور کبھی اس میں کمی کر دیتا ہے۔ جب وہ اسباب نقصان اختیار کرتا ہے اور وہ یہ سب اس نے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اس لیے عمر میں یہ کمی بیشی فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب ان کا وہ وقت قریب آ جاتا ہے تو ایک ساتھ نہ پیچھے رہ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں کہ منافی نہیں ہے۔ اس کی تائید اللہ کی اس قول سے بھی ہوتی ہے، يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ۔ اللہ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور ثبت کرتا ہے اور وہ اس کے پاس محفوظ ہے۔ آیت نمبر 12۔ اور نہیں برابر ہوتے دو سمندر، یہ میٹھا پیاس بجھانے والا اور اس کا پانی آسانی سے گلے سے اترنے والا ہے، اور یہ دوسرا نمکین ہے، سخت کڑوا، اور ہر ایک میں سے تم کھاتے ہو مچھلی کا تازہ گوشت، اور تم نکالتے ہو زیورات، تم پہنتے ہو انہیں۔ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، اور آپ دیکھتے ہیں کشتیوں کو اس میں پانی کو چیرتی ہوئی چلنے والی ہیں۔ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم سب تلاش کرو اس کے فضل سے اور تاکہ تم سب شکر ادا کرو۔ آیت نمبر 12 کو پہلے دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ دونوں دریاؤں کو جو ملایا وہ برابر نہیں ہے، کہ میٹھا الگ ہے جو پیاس بجھاتا ہے اور پینے میں خوشگوار ہے، دوسرے کا کھارا پانی ہے، اور اسی طرح تم تازہ گوشت کھاتے ہو پانی سے اور سمندروں سے نکالتے ہو زیورات جن کو تم پہنتے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے کشتیاں بنائیں پانی کو چیرنے والی، اور اس میں دریا ہیں، تم اس کا فضل تلاش کرو تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ نیکسٹ آیت دیکھیے، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمی ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، اور ایک مقررہ وقت تک یہی اللہ ہے تمہارا رب، اسی کی بادشاہی ہے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور جنہیں تم سب پکارتے ہو اس کے سوا نہیں وہ سب اختیار رکھتے کھجور کے چھلکے کی گٹھلی کے چھلکے کا۔ ان تدعوہم لا یسمعوا، اگر تم سب پکارو انہیں نہیں وہ سب سنیں گے۔ آیت نمبر 12 ہم کر چکے کمپلیٹ۔ 13 کو دیکھ لیں، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور اسی نے مسخر کر دیا سورج اور چاند کو، ہر ایک چل رہا ہے اپنا مقررہ وقت تک۔ یہی اللہ جو تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اور وہ جنہیں تم پکارتے ہو سوائے اس کے وہ اختیار رکھتے ہیں کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کا، یعنی معمولی سا بھی وہ اختیار نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 13 کو ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ یعنی اتنی حقیر سی بھی چیز کے مالک نہیں کہ نہ اسے پیدا کرنے پر قادر ہیں۔ قطمیر اس جھلی کو کہتے ہیں جو کھجور اور اس کی گٹھلی کے درمیان ہوتی ہے، یہ پتلا سا چھلکا گٹھلی پر لفافے کی طرح چڑھا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 14، اگر تم پکارو انہیں تو وہ نہیں سنیں گے۔ دعاءکم ولو سمعوا، تمہاری پکار کو اور وہ اگر بالفرض سب سن بھی لیں تو۔ مستجابوا لکم، نہیں وہ سب جواب دیں گے تم کو۔ ویوم القیامت، اور قیامت کے دن۔ یکفرون، وہ سب انکار کریں گے۔ بشرککم، تمہارے شرک کا۔ ولا ینبئکم مثل خبیر، اور نہیں وہ خبر دے گا آپ کو ایک پوری خبر رکھنے والے کی مانند۔ تمہاری پکار کو اور اگر بالفرض وہ سن بھی لیں تو وہ جواب نہیں دیں گے، اور قیامت کا وہ انکار کریں گے تمہارے شرک کا، اور نہیں کوئی خبر دے گا آپ کو ایک پوری خبر رکھنے والے اللہ کی مانند۔ آیت نمبر 14 کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔
یعنی اگر تم انہیں مصائب میں پکارو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہ جمادات ہیں یا منو مٹی کے نیچے مدفون ہیں۔ یعنی اگر بالفرض وہ سن بھی لیں تو بے فائدہ، اس لیے کہ وہ تمہاری التجاؤں کے مطابق تمہارا کام نہیں کر سکتے، اور کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت نہیں کرتے، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تو تمہاری عبادت سے بے خبر تھے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جن کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے وہ سب پتھر کی مورتیاں ہیں، مورتیاں ہی نہیں ہوں گی بلکہ ان میں عاقل ملائکہ، جن، شیاطین اور صالحین بھی ہوں گے، تب ہی تو یہ انکار کریں گے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کی حاجت براری کے لیے پکارنا شرک ہے، اس لیے کہ جیسا کامل علم کسی کے پاس نہیں ہے، وہی تمام امور کی کرنا اور حقیقت سے پوری طرح باخبر ہے، جس میں ان پکارے جانے والوں کی بے اختیاری پکار کو نہ سننا اور قیامت کے دن اس کا انکار کرنا بھی شامل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ وقت آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت یافتہ لوگوں میں داخل کر دے اور اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔